اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ محترم سامعین کرام، شہر سامرہ میں ہمارے ایک امام علی نقی علیہ السلام مدفون ہیں، اور انہی کے برابر میں ہمارے دوسرے امام یعنی ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام دفن کیے گئے ہیں۔ امام حسن عسکری کی ولادت باسعادت 8 ربیع الثانی یا 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں واقع ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، جیسے کہ آپ کے القابات میں ہی آپ سنتے ہیں کہ آپ کا ایک لقب عسکری ہے، ایک لقب ابن الرضا ہے، ایک لقب آپ کا سراج ہے۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد ہے، اور آپ کے ایک ہی فرزند ہیں جو کہ زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ امام علیہ السلام کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اپنے والد گرامی کے ساتھ گزرا، یعنی جب متوکل عباسی نے 232 ہجری میں یا 233 ہجری میں امام کو مدینے سے سامرہ بلایا، تو امام علی نقی کے ساتھ ساتھ بچپن میں ہی کم سنی میں ہی امام حسن عسکری بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ ساتھ سامرہ تشریف لے آئے، اور تقریباً یہ جو دور بنتا ہے 22 سال یا 20 سال کا دور بنتا ہے کہ آپ نے اپنے والد گرامی کے ساتھ گزارے۔ آپ کی جو امامت کا کل دورانیہ ہے وہ 6 سال ہیں، 6 سال کا عرصہ ہے جو آپ کی امامت کا عرصہ ہے، اور شاید میری ایک طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ سب سے مشکل ترین دور ہے آپ کی امامت کا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی امامت بھی ثابت کرنی ہے، اپنے بعد آنے والے بیٹے کی امامت بھی ثابت کرنی ہے، اور اس کی غیبت کے بارے میں بتانا ہے، اور دوسری جانب سے شدید ترین تقیہ ہے، یعنی امام اس طریقے سے کھل کے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، درس اور تدریس کی محفل برگزار نہیں کر سکتے ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں، تو اب کیسے بتلایا جائے کہ میں خود بھی امام ہوں، میرے بعد جو آئے گا وہ آخری امام ہوگا، اور اس کی ایک طولانی غیبت ہوگی، کیونکہ یہ وہ مطالب ہیں جو آسانی سے ہضم ہونے والے نہیں ہیں۔ آج تک لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہے ہیں کہ کیسے ایک امام غائب رہ سکتا ہے، اور کمال تو یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ابلیس کی حیات پر بھروسہ کرتا ہے، ابلیس کی حیات پر اعتقاد رکھتا ہے، لیکن امام کی حیات پر اس کو شک ہوتا ہے کہ کیسے ایک امام زندہ رہ سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک شدید تقیہ کا دور، شدید ترین حالات کا دور ہے۔ اب ایسے میں کیا کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ جتنی کرامات اور معجزے امام حسن عسکری سے ثابت ہیں، کسی امام سے اتنے ثابت نہیں ہیں۔ ایک تعداد جو بتائی گئی ہے تقریباً 180 کرامات، اور ایک تعداد تقریباً 200 سے بھی زیادہ، یعنی واحد امام کے پاس یہ راہ حل بچتا ہے کہ جس سے امام اپنی امامت کو ثابت کریں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا بہت سی کرامات امام حسن عسکری کی جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو کئی کرامات آپ کو دکھائی دیں گی۔ ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ اسماعیل بن محمد یا محمد بن اسماعیل عباسی ایک شخص ہے جو امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے شدید پیسوں کی ضرورت ہے، اور قسم کھاتا ہے امام سے کہ میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہے، 1 دینار بھی نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ کیوں جھوٹی قسم کھا رہا ہے؟ تو نے 200 دینار فلاں جگہ پر دفن کیے ہوئے ہیں، البتہ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تجھے کچھ دوں گا نہیں۔ پھر اپنے غلام سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کو دے دو۔ غلام نے 100 درہم اس کو دے دیے۔ جب یہ 100 درہم لے کر جانے لگا تو امام نے کہا کہ وہ 200 دینار جو تو نے چھپا کے رکھے ہیں، جب تجھے ان کی شدید ضرورت ہوگی وہ تجھے نہیں ملیں گے۔ یعنی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ 200 درہم میں نے چھپا کے رکھ لی ہیں، بعد میں کام آئیں گے۔ کہا کہ اب تجھے شدید حاجت ہوگی، وہ 200 دینار تجھے نہیں ملیں گے۔ اور یہی ہوا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ ایک روز مجھے شدید حاجت پیش آئی پیسوں کی، میں اس جگہ پہ گیا کہ جہاں پر میں نے پیسے چھپا کے رکھے تھے، دیکھا کہ وہاں پر پیسے نہیں ہیں۔ بہت حیرانی اور پریشانی کے عالم میں گھومتا رہا، پھرتا رہا کہ آخر کون ہے کہ جس نے میرے پیسے لے لیے۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے پیسے کہاں چھپائے ہیں، لہذا میرا بیٹا مجھ سے پہلے
وہ پیسے لے کر اڑ چکا تھا۔ اسی طریقے سے ایک کرامت ابو ہاشم جعفری جو کہ انتہائی برگزیدہ صحابی ہیں، کئی اماموں کی انہوں نے صحبت کا شرف حاصل کیا، 4 اماموں کی صحبت کا انہوں نے شرف حاصل کیا، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی صحابی ہیں۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں چل رہا تھا کہ بلکہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں نے سوچا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، امام سے کہوں گا تو مجھے کچھ پیسے دے دیں گے، لیکن کہا کہ پھر میرا منہ نہیں بنا اور میں نے امام سے کہا نہیں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور میں ایسے ہی گھر پر آ گیا۔ جب میں گھر پر آیا تو دق الباب ہوا تو دیکھا کہ امام کا ایک غلام ہے اور امام نے 100 دینار بھجوائے ہیں، اور ساتھ جملہ کہا ہے کہ اے ابو ہاشم جعفری، جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو ہم سے مانگنے میں شرماؤ نہیں، یہ تمہاری حاجت کے لیے پیسے ہیں، جو تمہاری ضرورت ہے، ان سے اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ یہی ابو ہاشم جعفری ہے جو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ امام کو دیکھا کہ امام ہندی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ امام ہندی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، یعنی عربی زبان کے علاوہ بھی امام کو کوئی اور زبان آتی ہے، سوال بھی کیا کہ آیا آپ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو ہندی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان بھی آتی ہے؟ تو امام نے ایک بڑا لطیف جملہ کہا کہ کیا ہم مخلوق خدا پر حجت نہیں ہیں؟ کہا ضرور حجت ہیں۔ کہا پھر وہ حجت خدائی کا کہ جس کو زبان نہ آتی ہو مخلوق کی، پھر ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ تم بھی صرف عربی بولتے ہو اور ہم بھی اگر صرف عربی بولیں تو تم میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہاں تک کہ ابو ہاشم جعفری نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ آیا آپ کو عربی زبان کے علاوہ بھی دوسری زبانیں آتی ہیں؟ تو امام نے کہا کہ ہاں، ہمیں عربی زبان کے علاوہ بھی دوسری زبانیں بھی آتی ہیں، بلکہ ایک لطیف جملہ کہا کہ اگر ہمیں اور زبانیں نہ آئیں تو پھر تم میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم حجت خدا ہیں خدا کی تمام مخلوق پر، اور اگر تمام مخلوق کی زبانیں ہمیں سمجھ نہ آتی ہوں اور ہم بولنا نہ جانتے ہوں تو پھر ہم کیسے خداوند کریم کی مخلوق پر حجت قرار پا سکتے ہیں؟ پھر امام نے ایک کنکر اٹھایا اور کنکر کو اپنے لعاب دہن میں تر کیا، مرطوب کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے ابو ہاشم جعفری، اس کنکر کو اپنے منہ میں رکھ لو۔ ابو ہاشم جعفری نے اس کنکر کو اپنے منہ میں رکھ لیا، اور پھر ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ اس کنکر کا اپنے منہ میں رکھنا تھا کہ میں 70 زبانوں کا مالک بن گیا، یعنی مجھے 70 زبانیں میں بول سکتا تھا۔ تو ایسی نہ جانے کئی کرامات ہیں جو امام سے منقول ہوئیں، اور انہی کرامات کے ذریعے سے امام نے اپنی امامت کو ثابت کیا کہ ہم امام برحق ہیں، اور نہ صرف اپنی امامت کو ثابت کیا بلکہ اپنے آنے والے بعد کے امام یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، ان کی امامت کو بھی شیعوں تک پہنچایا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔